موضوع الدرس في أحوال الأشقياء ومآلهم، سورة الزمر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ويقرأ فيقال له ولأمثاله من الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كمن يأتي آمنا يوم القيامة كما قال عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جو جہنم میں چہرے کے بل ڈالا جائے گا، یعنی عذاب کو اپنے چہرے پہ برداشت کرے گا، ورنہ قاعدہ ہوتا ہے آدمی اپنے چہرے کو، سر کو بچانے کے لیے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن ہاتھ تو بندھے ہوئے ہوں۔ اور پھر اس کو یہ کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے: ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ یہ بھی عذاب کی قسم ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ایک عذاب جسمانی ہوتا ہے اور ایک عذاب روحانی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا، جب آدمی کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ لگا تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جہاں کفار کو جسمانی عذاب دیا جائے گا، وہاں روحانی بھی عذاب دیا جائے گا کہ ان کو فرشتے کہیں گے: وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ اب چکھو عذاب کا مزہ، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا نا، اب اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، اللہ ظلم سے پاک ہیں، اللہ منزہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناانصافی نہیں فرماتے ہیں۔ تو اب یہ تمہارے اعمال ہیں، جیسے کہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب جہنمیوں کو لے جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے، یعنی یہ بھی تقریر ہے کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں لایا، جہنم کی طرف جا رہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کیا کریں، ہم بدبخت تھے، ہم نمازیوں میں نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم آخرت کی تکذیب کرتے تھے، ہم بالکل جھٹلاتے تھے، حتیٰ کہ موت آ گئی تو اب جہنم کی سزا مل رہی۔ لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا ان کو، یہ بھی ان کے لیے عذاب ہے۔
اسی طرح دوسری جماعت جب جہنم میں جائے گی تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا اللہ نے تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں بھیجے؟ تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ پیغمبروں کا پیغام لے کر علماء نہیں آئے؟ تمہارے پاس اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث اور کتابیں نہیں پہنچی؟ کیوں؟ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ڈرانے کے لیے خود پیغمبر آئے، ہر جگہ تو پیغمبر نہیں جاتے، کہیں پیغمبر جائے گا، کہیں اس کے اصحاب جائیں گے، کہیں تابعین، جیسے حضور عالم کے لیے نبی ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، تو اب آپ کے بعد صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہیں یہاں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، آیا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا، ہم نے تکذیب کی، ہم نے کہا نہیں آپ نبی ہیں ہی نہیں، تو آج وہ عذاب ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، ایک وہ ہے جس کو چہرے کے بل جہنم میں جلایا جائے گا، اور ایک میرا وہ بندہ ہے کہ قیامت والے دن آرام سے ہوگا، امن سے ہوگا، سکون سے ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ ایک بندہ جو الٹا چہرے کے بل چلایا جائے اور ایک بندہ جو سیدھا چلنے والا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے ابرار، اخیار اور فجار بھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ کے فرما بردار اور نافرمان بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وقال جل وعلا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، اللہ فرماتی ہیں کہ جس دن ان کو آگ میں کھینچ کے ڈالا جائے گا چہرے کے بل اور کہا جائے گا اب چکھو مزہ جہنم کا۔ وقال تبارک و تعالی افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة، اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ وہ جو جہنم میں ڈالا جائے، ایک بندہ وہ جو امن میں ہے، رحمت میں ہے، جنت میں ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ واقتفى في هذين القسمين آخر كقول الشاعر فما أدري إذا يمنت أرضا أريد الخير أيهما يليني، يعني الخير والشر، یعنی یہاں اللہ نے ایک جانب کا ذکر کیا تو دوسری جانب جو ہے وہ معلوم ہے۔ وقوله جلت عظمته كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، یعنی القرون البادیہ المکذبۃ للرسل اہلکهم اللہ بذنوبهم وما كان لهم من اللہ من واق۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اہلکهم اللہ بذنوبهم، ان کو ان کے کفر، شرک اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دیا، اللہ نے ان پہ عذاب نازل فرما دیا، اور جب عذاب آیا وما كان لهم من اللہ من واق، اور پھر کوئی نہیں تھا اللہ کے سوا ان کو چھڑانے والا۔ وقوله جل وعلا فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا أي بما أنزل بهم من العذاب والنقال وتشفي المؤمنين منهم، فليحذر المخاطبون من ذلك فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء، والذي أعده الله جل جلاله لهم في الآخرة العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا، ولهذا قال عز وجل ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اللہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم ان کافرین کو، مکذبین کو دنیا میں عذاب چکھلایا، رسوائی والا، ذلت والا عذاب، نقال، اور اس میں مومنین کے لیے تشفی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الْمُخَاطَبُونَ، اے قرآن پڑھنے والوں، قرآن سننے والوں، ڈرو اللہ کے عذاب سے،
کیوں؟ ان لوگوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا تو ہلاک ہو گئے، لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہلاک ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہلاک ہو گئے۔ تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم تو اشرف الرسل کو جھٹلا رہے ہو، اشرف الرسل والانبیاء، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین کی تکذیب کر رہے ہو۔ والذی اعدہ اللہ جل جلالہ لہم فی الآخرۃ من العذاب الشدید اعظم مما اصابہم فی الدنیا، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، لیکن جو اصل آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تین عالم ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ ویسے تو کئی عوالم ہیں، جیسے عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، لیکن وہ چونکہ گزر چکے ہیں، اور پھر وہ ارواح کا معاملہ تھا، اس کو ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے نا کہ کیا ہے، کیونکہ روح کو تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو ایک عالم دنیا ہے یہ جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا جو ہے یعنی یہ قریب ہے، اور دنیا جو ہے یہ دنیا ہے، اگر اس میں اعمال صالحہ اور اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر اس سے بھیڑی چیز کوئی نہیں۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ الدنیا ملعونۃ وما فیہا الا عالم و متعلم، یہ دنیا تو لعنتی چیز ہے، پیسہ، دولت، سونا، چاندی۔ اصل تو اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، عالم ہے، پڑھتا ہے، پڑھانے والا ہے، بس وہ اللہ کے ہاں قیمت رکھتے ہیں، اور دنیا تو کچھ بھی نہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا تو ایسی ہے جیسے کھیل تماشا، گھڑی میں کھیل تماشا، دل بہلا، کھیل ختم، پیسہ ہضم، یہ دنیا تو ایسی۔ اسی طرح ایک روایت میں بڑے سخت لفظ آتے ہیں کہ الدنیا جیفتن، یہ دنیا ایسی ہے جیسے کوئی مردار جانور پڑا، وَطَالِبُهَا کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے بھی وہ ہوتے ہیں کہ جب جانور مر جائے، مردار پڑا ہو تو اس کو کتے ہی کھاتے۔ لیکن یاد رکھیں اس دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جس میں کفر ہے، فسق ہے، فجور ہے، شہوانیت ہے، بے حیائی ہے، حرام ہے، حرام خوری ہے، یہ دنیا ملعون ہے۔ اگر وہ دنیا جو اللہ کے راستے میں کام آئے تو محبوب ہے۔ اس کی مثال علماء نے دی ہے ہمارے سمجھانے کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے، اگر وہ پانی کشتی کے نیچے ہے تو کشتی چل رہی ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے کشتی ڈوب گئی۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ دنیا دین کے تابع ہے، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہے، شریعت کے احکام کے تابع ہے، سبحان اللہ بھئی یہ دنیا بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آج تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات جو ہے وہ عالم پہ یاد ہیں۔ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا، صحابہ کی جود و سخا، اگر دنیا نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کون دے گا، دنیا نہ ہو تو صدقات کون کرے گا، دنیا نہ ہو تو مسکینوں کو کون کھانا دے گا، دنیا نہ ہو تو بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کون کرے گا، دنیا نہ ہو تو زلازل اور حوادث میں کون مدد کرے گا، دنیا نہ ہو تو حج کیسے ہوگا، دنیا نہ ہو تو عمرہ کیسے ہوگا۔ دنیا ہے لیکن جو دین کے تابع ہے وہ تو نعمت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو ہے عالم دنیا، اور اس عالم نے فنا ہونا ہے، دنیا نے فنا ہو جانا ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اب اس دنیا کے اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ تو اللہ نے جو دنیا بنائی ہے یہ دار العمل ہے کہ یہاں آپ نے کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی تمام اعمال صالحہ۔ اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے کہ وہاں آپ کو بدلہ ملنا، کہ جو دنیا میں تم نے کیا تھا آخرت میں تم کو اس کا بدلہ ملنا۔ اچھا، درمیان میں جو ہے وہ ہے برزخ، جیسے دو دریاؤں کے درمیان میں اللہ نے حاجت رکھا ہے، ادھر میٹھا پانی ہے ادھر نمکین ہے، وہ اس سے نہیں ملتا، وہ اس سے نہیں ملتا۔
نظر نہیں آتا ہمیں. یعنی اگر ہم دریا میں جائیں، بنگلہ دیش میں بھی ہے ایسا موقع، دریا دونوں کٹھے چل رہے ہیں. کیپ ٹاؤن میں بھی ہے ایسا موقع، مرج البحرین یلتقیان. اراکان میں بھی ہے ایسا موقع، کئی مقامات پہ کہ دونوں دریا کٹھے چل رہے ہیں. اچھا ادھر میٹھا ادھر نمکین. اچھا یہ میٹھا اس میں شامل نہیں ہوتا، یہ نمکین اس میں شامل نہیں ہوتا. درمیان میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے برزخ ہے. وہ برزخ کیا ہے؟ نظر بھی نہیں آتا. کشتی جا رہی ہے تو جا رہی ہے. اچھا انسان غوطہ لگائے، ادھر سے ادھر نکل جائے، ادھر سے ادھر نکل، کوئی راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن پانی نہیں ملتا. اس کو کہتے ہیں برزخ. کہ جب آدمی دنیا سے چلا گیا ابھی قیامت آئی نہیں، یہ درمیانی مدت جو ہے یہ عالم برزخ ہے. اب آدمی چاہے قبر میں ہے، چاہے جل گیا، چاہے ریزہ ریزہ ہو گیا، ہواؤں میں اڑ گیا، وہ عالم برزخ. پھر انسان میں ایک روح ہے اور ایک یاد رکھو جسد ہے. مومن کی روح کا ٹھکانہ جو ہے وہ علیین ہے، جو 7ویں آسمان پہ، اور کافروں کے ارواح کا ٹھکانہ جو ہے سجین میں ہے، جو 7 زمینوں کے نیچے ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان ارواح کا اللہ ان کے ساتھ ایک تعلق جوڑ دیتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں لگتا. یہ نہیں ہے کہ ارواح تو آسمان پہ چلے گئے لہذا جسہ ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے اگر یہ جسہ ہے، بے جان ہے، بیکار ہے، مثل عدم ہے، تو کبھی حضور نہ فرماتے کہ جب گزرو تو سلام کہو، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ نون من الحیات. نون من الحیات تو پہاڑوں میں بھی ہے، درختوں میں بھی ہے. حضور نے یہ تو نہیں فرمایا پہاڑ کے ساتھ گزرو تو کہو السلام علیکم یا جبال. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ درختوں کو سلام کرو السلام علیکم یا ایھا الاشجار یا الحدیقہ یا بستان یا نخیل یا عنب یا رمان. یہ تو کوئی حکم نہیں. آخر مردوں میں سلام کیوں حکم ہے؟ کہ آپ نے فرمایا اور پھر صرف سلام نہیں، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثرین. یعنی بے فائدہ کلام ہے، وہ سنتے نہیں، آپ خامخواہ کہہ رہے ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ایک تعلق جوڑ دیتے ہیں، اسی تعلق کے بعد سوال جواب ہوتا ہے. فرشتے آتے ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی هذا الرجل. اگر روح کا تعلق ہی نہ ہو تو سوال جواب کیسے ہو رہا ہے؟ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مومن سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، تو اس کی جنت کی طرف اللہ اس کے لیے کھڑکی کھول دیتے ہیں کہ جنت کے نظارے بھی دیکھتے رہو. اور فرشتے کہتے ہیں اب آرام کرو، نم کا نومت العروس، سو جاؤ. اور اگر اللہ چاہتے ہیں تو عالم برزخ میں حرکت بھی ثابت ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم محبوب دو عالم نے فرمایا کہ میں جب لیلۃ الاسراء والمعراج میں مررت بکثیب احمر، میں راستے میں ایک سرخ ٹیلا تھا بڑا، وہاں گزرا تو وہاں ایک قبر تھی اور جس میں میرے بھائی موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہے. چلو معجزہ حضور کا دیکھنا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا بھی معجزہ ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. اچھا کبھی کبھی اللہ اپنے دشمنوں کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کافر کو دے، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے. کتنے کافر ہیں مر گئے، کوئی عذاب نہیں آیا.
کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے، اپنی قدرت کا نمونہ دکھلانے کے لیے کبھی کبھی عذاب دے دیتے ہیں، جیسے قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، قوم نوح پہ آیا، قوم فرعون پہ آیا، سب عذاب آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قبر میں بھی عذاب دیتے ہیں، یعنی کافر جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسی عذاب ہے جیسے مجرم کو کچی جیل میں رکھا جاتا ہے، سزا ملنے کے بعد پکی میں جائے گا، اصل عذاب آخرت میں ہو، ورنہ عذاب تو شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن نے خود کہا اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ نے حکم دیا کہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو جاؤ اور داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں، تو ان کے لیے اچھا اسی طرح مومن کے لیے نعمت اور رحمت اور اللہ کی رضا اور بشارت جو ہے وہ مرنے کے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی موت نہیں آئی، ابھی روح نکل رہا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، مبارک دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، مبارک ہو جنت تیری انتظار کر رہی ہے، ابھی موت نہیں آئی۔ جیسے ایک صحابی جو ہیں دوڑ کے جبل احد کی طرف جنگ والے دن جا رہے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھی وہ بھی پھینک دی، ایک آدمی نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگا انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، مجھے تو احد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، راستہ نہ روکو میرا۔ تو اللہ ان کو بشارات دے دیتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں کہ کوئی اعتراض کر دے اچھا جی ہم اس مولوی کی مانتے ہیں اس کی نہیں مانتے، آج کل تو جھگڑا ہے نا، اس کو مانو اس کی، یہ قرآن ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آ جاتے ہیں اور غم نہ کرو، کوئی ڈر نہ کرو، نہ آگے تجھے ڈر ہے نہ پیچھے والوں کا غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور مبارک ہے تمہیں جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم جو تمہارے ساتھی ہیں، ہم جو تمہارے مددگار ہیں، ہم جو تمہاری اعانت کرنے والے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور وہ جنت ایسا مقام ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہارے لیے ہر نعمت ہوگی جو چاہو گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا نا، قرآن میں آتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحسنى وزیادہ، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اے اہل جنت تمہیں کوئی سی چیز کی ضرورت ہے، تو اہل جنت عرض کریں گے مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے، الم یبید وجوہنا فَيُنَجِّينَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا غَفَّارِ، تم نے ہمیں چہرہ سیاہ ہونے سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا، ہمیں جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا، اب کون سی ایسی چیز ہے میرا مولا جو ہم آپ سے مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے یاد رکھو آج تمہیں میں ایسی نعمت دوں گا کہ آج تک تمہیں ملی ہی نہیں۔ مومن حیران ہو جائیں گے پتہ نہیں وہ کون سی نعمت، حدیث میں یکشف الحجاب، پردے ہٹ جائیں گے، اللہ اپنی دیدار کروائیں گے۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومن کو اپنے رب کی دیدار کی جو لذت آئے گی وہ ساری لذتیں بھول جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم دنیا بھی عالم ہے، عالم برزخ بھی ایک عالم ہے، عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، عالم آخرت کے احکام الگ ہیں، زمینوں پہ احکام الگ ہیں، آسمانوں پہ احکام الگ ہیں،
جب تک یہ باتیں دماغ میں نہ رکھیں، اسی لیے گڑبڑ ہو جاتی ہے، اسی لیے لوگ جو ہے نا پھر مصیبتوں میں آ جاتے ہیں۔ او جی بندہ مر گیا، او جی گل گیا، او جی سڑ گیا، او جی سوال جواب کیسے ہوگا، او جی مردہ کیسے سنتا ہے، بس یہ تو ایسے ہے، تبرک کے لیے سلام ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو اختلاف میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی عذاب قبر ہوتا ہی نہیں، عذاب قبر ہی نہیں ہے، تو عذاب آخرت میں ہوگا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ حالانکہ بات یاد رکھو، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، یاد رکھے چارے امام متفق ہیں کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، لا ينکرہ الا ضال او مضل، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اور پٹری سے اتر گیا۔ اگر عذاب قبر نہیں ہے تو حضور نے ایسے دعا سکھا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ہے ہی نہیں، پناہ مانگنے کی کیا ضرورت؟ جو چیز ہے ہی نہیں اس سے پناہ کیا مانگنی ہے بھائی؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَغَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ تو اللہ کے نبی تو دعا سکھلا رہے ہیں کہ پناہ مانگو اللہ سے عذاب قبر سے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہاں لیکن عالم برزخ جو ہے عالم مغیبات میں ہے۔ کیا معنی؟ وہ عالم غیب ہے، اللہ چاہے کھول دے، دکھلا دے، اللہ اپنے انبیاء پہ کھول دیتے، اللہ چاہتے ہیں اپنے اولیاء پہ بھی کھول دیتے، کبھی کبھی اولیاء اللہ کے لیے بھی نظر آ جاتا، اور اللہ نہ چاہے نہ چاہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل عذاب کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ اسی لیے اب قرآن کا جب تک یہ سارے عالم سامنے نہیں رکھو گے نا، پھر مسئلے سمجھ نہیں آئیں گے، آدمی پھر دین سے بھٹک جاتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے، وہ تو بہت بڑا عذاب ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، یہاں مانا ہوتا ہے بَيَّنَّا، تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں مثالیں بیان کی۔ تو یاد رکھیں مانا تو ہے بَيَّنَّا، لیکن قرآن کہتا ہے ضربنا۔ ضربنا کا معنی مارنا، ضرب یضرب ضربا۔ تو اس لیے علماء کہتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایسی مثالیں دی ہیں کہ جیسے ضرب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اب چوٹ لگے کون انکار کرے؟ تو اسی طرح مثال ایسے کافروں کے دماغ میں چوٹ کی طرح لگتی ہے، ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے کہ بات کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ بات ہے۔
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر قسم کی مثال دی ہے قرآن میں، کھول کھول کے دی ہے تاکہ سمجھ پکڑ سکیں، نصیحت پکڑ سکیں۔ جیسے ابھی اللہ نے فرمایا ایک بندہ جہنم میں چہرے کے بل چلایا جا رہا ہے، ایک امن کے ساتھ سیدھا چلنے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے ایمان والا، اطاعت والا، فرما بردار، ایک ہے نافرمان، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جیسے فرمایا ایک عالم ہے ایک جاہل ہے، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا کہ اندھیری ہے اور روشنی ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دھوپ ہے اور سایہ ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے مثالیں دی ہیں قرآن میں، ایک ایک مثال دے کے سمجھایا۔ آگے فرماتے قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا عربی، اور سننے والے بھی عربی، پڑھنے والے بھی عربی، مخاطب اول بھی عربی۔ پھر ان کے پاس کون سا بہانہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی؟ تم بھی عربی، تمہاری زبان بھی عربی، نبی بھی عربی، قرآن بھی عربی۔ اس لیے فرماتی ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا، کہیں فرماتی ہیں کہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون، کہیں فرماتے ہیں بلسان عربی مبین۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ تم بہانہ نہ کر سکو کہ جناب پتہ نہیں یہ کون سی زبان ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اور اللہ کا نبی ترجمہ بھی کر کے سمجھا ہوگا، یہ آپ ترجمہ کریں کیا پتہ اصل میں کیا لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن عربی غیر ذی عوج، اور پھر میرے قرآن کا ہر حکم سیدھا ہے، جس میں کوئی زگ زیگ نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، سیدھی بات کہتا ہے قرآن۔ اور قرآن کیوں بھیجا؟ لعلہم یتقون، تاکہ قرآن سن کر، قرآن میں جو اللہ کی طرف سے وعید ہیں، تہدیدات ہیں، تخویفات ہیں، یہ جہنم سے ڈریں، کفر سے ڈریں، برے اعمال سے ڈر کے بچ جائیں جہنم سے۔ آگے پھر مثال آ گئی، ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا۔ اللہ فرماتا ہے مثال ہے، ایک بندہ ہے، غلام ہے، اس کے اندر چار اس کے مالک ہیں، چار شریک ہیں، اور ایک بندہ ہے، ایک مالک ہے۔ اب خود بتلائیں کون اچھا ہے کون بہتر ہے؟ کہ اگر چار اس کے مالک ہیں، وہ کہے میرا کام کرو گے، میرا کام کرو، وہ کہے کھڑے ہو جاؤ گے، بیٹھ جاؤ، وہ کہے کھانا پکاؤ گے، نہیں پانی بھر کے لاؤ، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اور ایک بندہ ہے، بندہ بھی ایک، مالک بھی ایک۔ تو اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ مشرک جو ہے وہ تو بٹا ہوا ہے نا، کبھی چاند کو سجدہ، کبھی سورج کو سجدہ، کبھی آگ کو سجدہ، کبھی دیوی دیوتا کو سجدہ، کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی مردوں کو سجدہ، کبھی گنگا پہ سجدہ، کبھی جمنا پہ سجدہ، کبھی سانپ پہ سجدہ، کبھی زہریلی چیزوں پہ سجدہ، کبھی اعضائے انسانی پہ سجدہ، کبھی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں پہ سجدہ۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں، کہ میرا خدا بھی ایک ہے، میرا مالک بھی ایک ہے، میرا معبود بھی ایک۔ پر میں کہ کھلی مثال ہے، بتاؤ کون اچھا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون
وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا. آگے فرمایا الحمدللہ. کیا مانا؟ اللہ تیرا شکر ہے، بات واضح ہو گئی، حقیقت کھل گئی، توحید اور شرک کا پتہ لگ گیا، مومن اور مشرک علیحدہ علیحدہ ہو گیا. الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. لیکن اتنی واضح مثالوں کے بعد ان کی اکثریت ایسی ہے جن کو پھر بھی توحید سمجھ نہیں آتی، فرمان رسول سمجھ نہیں آتا، یہ پھر اپنی طرف سے شرک اور بدعات میں مبتلا ہوتی ہیں. آگے فرمایا میرا بدری آپ بیان کر دیں. انک میت وانہم میتون. تحقیق آپ پہ بھی موت آنی ہے. یہ مانا نہیں کہ آپ ابھی میت ہیں مر جائیں، یہ مانا نہیں ہے. کیوں مطلب جب قرآن کی آیت تو مانا کہ ابھی آپ میت ہو جائیں نا. انک میت، تحقیق آپ پہ بھی موت نہیں آنا ہے. جیسے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوگی، وہ باقی ہے، وہ دائم ہے، وہ ابدی ہے، اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. باقی ہر چیز جو ہے وہ قابل فنا ہے. اس لیے فرمایا انکا میت، میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انکا تحقیق پکی بات ہے، آپ نے بھی، آپ پر بھی موت نے آنا ہے. وَإِنَّهُمْ میتون، اور تیرے دشمنوں پہ بھی موت نے آنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر قیامت کے دن تم جھگڑو گے اور پھر وہی فیصلہ ہوگا. میرا بدری اب مانتے ہیں، مانے نہ مانے تو نہ مانے، سب پہ موت آنی ہے اور سب نے اللہ کی دربار میں جانا ہے. سارے جھگڑے وہی پیش ہوں گے اور سب کے فیصلے کرنے والی اللہ تعالی کی ذات ہوگی. تو یاد رکھیں، ایک ہے موت کا آنا، سمجھ لیں مسئلہ. حیات انبیاء کا معنی یہ نہیں ہے کہ انبیاء پہ موت نہیں آتی. مسئلے کو سمجھیں، موت تو برحق ہے، ہر پیغمبر پہ موت آئی ہے اور میرے مدنی سرکار پہ بھی موت آئی. کیوں؟ یاد رکھیں، اگر موت نہ آئے تو صحابہ بلا وجہ حضور کو قبر مبارک میں دفن کر دیں. کوئی عقل کی بات ہے؟ موت بالکل برحق ہے. اسی لیے جب میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری ہے، بی بی عائشہ کو حضور نے فرمایا عائشہ عبد خیرا، نام نہیں لیا حضور، فرمایا عبد خیرا، ایک بندہ ہے اللہ کا، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے تو جتنا چاہو رہو، اور اگر میرے پاس آنا ہے تو آ جاؤ. بی بی عائشہ نے پوچھا کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس بندے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اس بندے نے کہا کہ مولا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کے بعد بھی تو موت تو آئے گی. تو فرمایا کہ پھر ابھی ہم کیوں نہ اپنے اللہ کے نکاح کو پسند کریں. تو بی بی عائشہ بڑی ذہین تھی، بڑی عالمہ تھی، بڑی فاہمہ، اللہ نے اس کو بڑا فہم دیا، علم دیا تھا. کہتی میں سمجھ گئی کہ اب سے مراد خود محمد مصطفیٰ ہے، اور اذن لا یختارون، اب حضور ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتے. اسی طرح جب سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی تو آپ بی بی عائشہ کے حجرے میں تھے. حضرت ابو بکر آئے، حضور کے چہرے مبارک پہ چادر ہے، ان نے چادر ہٹائی اور پیشانی پہ بوسہ دیا، اور روتے ہوئے ابو بکر واپس تشریف لے آئے اور حضور کے منبر پہ آگے کھڑے ہوئے. سارے صحابہ جمع ہو گئے. آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں خبردار،
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر تم میں سے لوگ حضرت محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے، سن لو اللہ کے نبی پہ موت آ گئی. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی. حضرت عمر بڑے غصے میں ہیں، کہتے ہیں کمال ہے، نبی پہ موت کیسے آ گئی؟ حضرت عمر اتنے جلال میں ہیں کہ بعد آثار میں آتا ہے کہ تلوار کھینچ لی کہ جو کہے گا حضور میں موت آ گئی، عمر تلوار سے حملہ کرے گا. اللہ کے نبی پہ موت کیسے آ گئی؟ اللہ کے نبی کی نبوت تو قیامت تک ہے، حضور پہ موت آ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اسی عالم میں آگے آیا تو حضرت ابو بکر ممبر پہ کھڑے تھے، اور پھر آپ نے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزرے ہیں اور ان پر بھی موت آ گئی ہے، محمد مدنی پہ بھی موت آ گئی. حضرت عمر کہتے ہیں شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا. مجھے ایسے معلوم ہوا کہ جیسی آیت آج اتر رہی ہے، ہم نے کبھی پڑھی نہیں تھی، کبھی سنی نہیں تھی، اب یقین ہو گیا کہ ابو بکر ٹھیک کہہ رہا ہے. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے نا کہ ابو بکر میرے ساتھ سودا کر لو، میری زندگی کے سارے عمل لے لو، 2 راتیں مجھے دے دو، ایک فیصلے والی رات اور ایک غار والی رات مجھے دے دو. کہ اگر اس دن ابو بکر اپنے سینے پہ قابو نہ کرتا تو دین محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ، یعنی پھر خلافت کا مسئلہ، نظامت کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ، دین کو سنبھالنے کا مسئلہ، مرتدین کا مقابلہ، وہ تو سارا اسلامی ختم ہو جاتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں موت برحق ہے، لیکن موت کے بعد اللہ انبیاء کے اندر روح کا تعلق پیدا کر دیتے ہیں. جیسے انبیاء کی زندگی میں شان سب سے اعلیٰ ہے، ان کی موت کے بعد بھی شان سب سے اعلیٰ. ایک آسان سی بات ہے، زیادہ جھگڑوں میں نہ پڑے اور زیادہ مسائل میں نہ الجھیں گے، انسان اپنے ایمان دے بیٹھے، ورنہ موت تو برحق ہے. موت سب پہ آئے گی، ہر بندے پہ موت آئے. اب بندہ موت آ گئی، سوال جواب کیسے ہوگا؟ لازماً اس کے روح کا تعلق جو ہے جوڑ دیا جاتا ہے. کیسے جوڑا جاتا ہے؟ اگر آج انسان سیٹلائٹ کے ذریعے ٹیلی فون ساری دنیا میں رابطہ ہے، کوئی تار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انسان بنا سکتے ہیں، اللہ نہیں جوڑ سکتا ہے. یہاں تو نمبر پنچ کرتے ہو، اسی نمبر کے بات ہوتی ہے جو نمبر تم پنچ کر رہے ہو، دوسرے سے بات نہیں ہوتی. آپ بات کر رہے ہیں، ادھر جو بیٹھے ان کی بات نہیں آ رہی اندر، اور لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، بات ایسے ہو رہی ہے جیسے اکٹھے بیٹھے ہوں. تو اگر انسان ایسی چیزیں بنانے پہ قادر ہیں تو جو انسانوں کے بنانے والا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ارواح علیین میں ہوں اور ان کا تعلق جو ہے وہ ان کی میت کے ساتھ ہو. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جتنے اللہ کے نبی ہیں، نبی اللہ حی، الانبیاء احیاء، تمام انبیاء اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں. لیکن یاد رکھیں حد سے بھی نہ بڑھیں اور تنقیص میں بھی نہ آئیں، نہ گستاخ بن جائیں اور نہ حد سے بڑھ کے شرک میں پڑ جائیں. اللہ ہمیں صحیح راستے پہ قائم رکھے. کہتے جی کہ 8 ذی الحجہ کو جب ہم حج کا احرام باندھیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو نصیب کرے، تو کیا وہ آ کے پہلے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ سمجھیں. 8 کو آپ نے اپنے گھر سے، ہوٹل سے احرام باندھا، غسل کیا، آپ نے باقاعدہ اپنے بدن پہ خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے، 2 چادریں باندھی. عورت کا احرام تو وہی ہے جو کپڑے پہنے ہوئے ہے. یہ جو عورتیں سر پہ رومال باندھتی ہیں یہ تو ان کی اپنی بدعت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ یہ احرام ہے کہ کھل جائے تو احرام کھل گیا. اور وہ میری بیٹیاں بہنیں اتنی غلطی کرتی ہیں، مسح بھی اس کے اوپر کرتی ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی. کوئی زخم تو نہیں ہے کہ آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے؟ یہ تو رومال ہے، احتیاطاً عورتیں باندھ لیتی ہیں کہ بال نہ کھلیں، ہوا میں نہ اڑیں، مٹی نہ پڑے، لوگ نہ دیکھیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ احرام سے کوئی تعلق نہیں.
جس لباس میں عورت بیٹھی ہے وہی اس کا احرام ہے. اور اگر وضو کرے تو باقاعدہ اس کو کپڑا ہٹا کے مسح کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ او میرا احرام کھل گیا اور میرا احرام کھل گیا ہے. تو بے وقوفوں کی بات ہے, لوگوں نے کہانیاں بنا رکھی ہیں. تو اب 8 کو جب آپ نے احرام باندھنا ہے, احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے, موقع ہے ضرور کریں. جگہ ہے, حمام ہے, پانی ہے, الحمدللہ. نہیں ہے وضو کر لیں. اس کے بعد بدن پہ خوشبو لگانا مرد ہے یا عورت جائز ہے, کپڑے پہ نہ لگائیں. کپڑے والی خوشبو جو ہے وہ تو 3 دن بھی ختم نہیں ہوگی نا. بدن کی خوشبو جو ہے وہ پسینے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے, جلدی گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اڑ جائے گی. پھر 2 رکعت سنت الاحرام, یہ بھی موقع ہے پڑھنے, نہ ہو نہ پڑھے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں. تو اگر موقع ہے سبحان اللہ 2 رکعت سنت الاحرام پڑھیں اور اس کے بعد فوراً لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, زور سے, اتنا زور نہیں کہ چیخیں لیکن زور سے. اور عورتیں اگر وہاں ہیں جہاں سب عورتیں ہیں وہ بھی تھوڑی سی آواز نکال سکتی ہیں لیکن زیادہ زور سے نہ پڑھیں, کیونکہ اللہ نے جیسے عورت کے بدن پہ پردہ ہے عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے. اسی لیے شریعت کا حکم ہے نا کہ عورت اذان نہیں دے سکتی, عورت امام نہیں بن سکتی, عورت نماز نہیں پڑھا سکتی. کیوں؟ اس کی پھر آواز بھی سنیں گے لوگ, اس کے بدن پر بھی نظر ہوگی, اس کی آواز پر بھی پردہ ہے شریعت میں. اب جناب آپ نے احرام باندھ لیا, اب آپ کی مرضی ہے سیدھے مینا چلے جائیں, کوئی طواف نہ کریں, کوئی صفا نہ دوڑیں, کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی معذور ہے, بوڑھا ہے, خواتین ہیں, احرام باندھ کے مکے میں آ کے کعبے میں طواف کیا, 2 رکعت پڑھی, صفا مروہ دوڑا, پھر مینا گیا, واپس آنے کے بعد طواف زیارت کرے گا, صفا مروہ نہیں دوڑے گا چونکہ وہ دوڑ کے جا رہا ہے. لیکن یاد رکھو آج کل اللہ کا شکر ہے, اللہ حکومت کو جزائے خیر دے, اب تو نہ کنکریاں مارنے میں مشکل ہے نہ صفا مروہ میں مشکل ہے. اب انہوں نے ماشاءاللہ 3 منزلہ صفا مروہ بنا دی ہے, اور اتنی وسعت ہو گئی ہے 1,18,000 بندہ 1 گھنٹے میں صفا کر لے گا. اسی طرح ہم یہ جمرات میں 3 منزلہ تیاری ہو گئی ہے, یعنی کسی کو خود مرنے کا شوق ہو تو الگ بات ہے چھلانگ لگا دے, ورنہ یہ ہے کہ اب رش میں نہیں مرے گا انشاءاللہ. ہاں کسی کو خود شوق آیا ہوا ہو کہ چلو بھی ہم بھی مر جائیں, جان چھوٹے, تو بہرحال اگر آپ کوئی طواف نہ کریں سیدھا مینا چلے جائیں الحمدللہ وہ افضل ہے, اعلیٰ ہے کہ واپس آ کے طواف زیارت بھی کرو اور صفا مروہ بھی دوڑو. کہتے جی کہ اگر سردی ہو تو احرام کی حالت میں آدمی کمبل اوڑھ کے بیٹھ جائے, کوئی حرج نہیں, کمبل اوڑھ لے, رضائی اوڑھ لے, سر پہ نہ ڈالے, باقی بدن ڈھانپ لے, کوئی مسئلہ. اچھا اگر نیند آ گئی اور سردی کی شدت میں کپڑا سر پہ بھی آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تھوڑا شریعت کا حکم کہ حج پڑھنے آؤ تو سردی میں مر جاؤ, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کھلی جگہ ہوتی ہے نا, پھر وہاں تو بہت سردی ہوتی ہے. اپنی طرف سے احتیاط کریں کہ سارے بدن کو ڈھانپ لے, سر پہ کپڑا نہ ڈالیں. اگر سردی کی اتنی شدت ہو جائے کہ ابھی خطرہ ہے کہ مر جاؤں گا, ڈال لیں, 1-2 گھنٹے کے صدقہ خیرات کر دینا, اور کیا ہے. کہتے جی ہمارے ملک میں کسی کی موت کے بعد تیسرے دن جو کل خوانی کرتے ہیں خالص بدعت ہے. وہ چاول کھانے جائز ہیں؟ بالکل نہ جائز ہیں. بدعت والی مجلس میں جانا حرام ہے تو چاول کھانے کا کیا مطلب؟ کہتے جی کہ کفیل ہم سے پیسے لیتے ہیں, نوکر تو نہیں ہے نا تمہارے کام جو کریں قانونی ذمہ داری نبھائیں, تمہارے ملازم ہیں.
ہاں کیا خیال ہے تمہاری نوکری کرتے ہو تو لازمی بات ہے اپنے اجرت لیں گے، اپنے مفاد کے لیے تم کو رکھا ہے انہوں نے، ثواب کمانا ہو طواف کیوں نہ کر دیں، تمہیں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے خوشی خوشی آ جاتے ہیں، سب کچھ لکھ کے معاہدے کر کے یہاں آگے تکلیف ہو جاتی ہے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، شفا عطا فرما۔ المقیم فی مکہ عند القیام بالعمرہ بعد رمضان ثم انه قام بالحج اذا كان يعني انه اعتمر بعد رمضان ثم حج لازم عليه الهدي۔ کہتے جی کہ کسی عورت کی حمل کی مدت جو ہے وہ 9 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ہاں کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 6 مہینے کا بھی حمل ہو سکتا ہے، 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 3 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے، موٹی بات یاد رکھو، رمضان کے بعد عمرہ کر لیا تمتع ہو گیا، نہیں کیا افراد ہے۔ کہتے جی کہ مکے میں جلال ہے اور مدینے میں جمال، ایسی بات جو کہ مکہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ جل جلالہ ہے نا، جل شانہ وعز برہانہ، اور وہاں محمد مدنی رحمت للعالمین ہے، تو باتیں ہیں سمجھانے کی، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر مدینہ منورہ میں رہنے والا بغیر احرام کے مکے آیا، اگر کوئی عذر تھا، مجبوری تھی، منع تھا، ڈر تھا، نہیں کیا کوئی حرج نہیں، آمدن چھوڑا تو دم پڑ گئی، عمرہ بھی قضا کرے۔ کہتے جی کہ ہم نے یہاں پر جو جوتے ہیں اوپر کی ہڈی چھپ جائے، اگر دونوں ٹخنے ظاہر ہیں تب بھی حج ہو جاتا ہے، افضل یہ ہے کہ یہ بھی ظاہر ہو یہ بھی ظاہر ہو بس، ورنہ اگر چھپ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو کا معنی لغوی وضو ہے، یعنی کلی کر لے کہ اس میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں وضو دوبارہ کریں۔ ایک آدمی لاہور میں فوت ہو گیا، ان کے رشتہ داروں نے فون کیا گاؤں میں کہ قبر وہاں تیار کریں، جو اس کا اصلی گاؤں تھا ہم وہاں دفن کریں گے، بعد میں نہیں لے آئے، لاہور دفن کر دیا، تو قبر کا کیا کریں؟ تو اس کو قبر کو بند کر دو، جیسے کھودا تھا مٹی ڈال دو، اور کیا کرو، اور ایک زندہ بندہ اندر ڈالنا ہے کیا؟ اللہ کے بندے جیسے کھودی تھی بند کر دو، بس ختم ہو گئی۔ آپ نے عمرہ نہیں کیا، آپ کا حج افراد ہے اور آپ پر بکری واجب نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ ڈپٹی پہ آئے تھے، نوکری کے لیے آئے تھے، کمپنی آپ کو دمام لے آئی، پھر بات تو آپ نے عمرہ نہیں کیا تو آپ پہ کوئی دم نہیں، ابھی حج کرو، حج کے بعد پھر عمرے کرتے رہنا۔ اگر طواف کے دوران میں قرآن پڑھنا ہے، تکبیر کہنا بھول جائے کوئی حرج نہیں، بھول گیا تو بھول گیا، ورنہ بسم اللہ اکبر کہہ کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر شروع کر دے۔ میرا دل کرتا ہے کہ نماز کے دوران میں کعبے کو دیکھوں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ نظر ہو۔ کہتے جی کہ آج کل بے پردگی کا بڑا فتنہ ہے، دعا کریں کہ اللہ عورت کو حیا دے اور مرد کو غیرت دے۔ سبیل مانگتے ہیں، اگر غریب ہیں تو کوئی حرج نہیں، سبیل لے لیتے ہیں غریب ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔
آدمی آ رہا ہے اس سے توقع رکھنے پیسے یہ کوئی شرک نہیں ہے، ویسے رکھنا نہیں چاہیے، توقع اللہ سے رکھنی چاہیے، لیکن خیال ہے کہ یار یہ بڑا آدمی ہے کچھ دے گا ہمیں، شرک تو نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی کو ہر وقت اس کو تو پوچھو نا، 2 اور 2 4 کہے گا 4 روٹیاں، تمہارے پیٹ میں روٹی ہے نا، اس لیے مسئلے پوچھ رہے ہو، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم